گزشتہ درس کے اندر ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے مضمون کو قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات میں ڈسکس کیا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 350 سے زائد احادیث طیبہ میں اپنی ختم نبوت کے عنوان کو بیان کیا۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو پہلا سب سے بڑا معرکہ ہوا وہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ ہوا۔ یہ جو منکرین ختم نبوت کا سلسلہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ امت کے اندر اس نام پر فتنے لوگ بپا کریں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جن کے جھوٹے ہونے کی گواہی سرکار خود فرما دیں، وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر امت کے اندر مختلف زمانوں میں مختلف فتنے رونما ہوتے رہے۔ ایک ایسا ہی فتنہ انگریز نے بر صغیر کے اندر لانچ کیا، اس وقت کہ جب انگریز اپنی شکست سے دوچار ہو رہا تھا، اس کا اقتدار سمٹ رہا تھا اور مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا تھا۔ مسلمان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پھر سے جمع ہو رہے تھے۔ تو ایسے ماحول کے اندر کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان پھر سے بر صغیر کے اندر شعور بیدار کر رہے تھے، علماء زعماء اپنی ملت کو بیدار کر رہے تھے اور ملت کو اس پہ جمع کر رہے تھے کہ بھائی 1000 برس ہم 1000 برس ہندو اور مسلمان ایک جگہ رہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تہذیب ایک ہے، نہ کلچر ایک ہے، نہ ثقافت ایک ہے، نہ تمدن ایک ہے، اور نہ ہی نظریہ ایک ہے۔ تو فلہذا مسلمانوں کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے ماحول میں انگریز نے ایک سازش اور ایک فتنہ لانچ کیا۔ انہوں نے ایک سروے کروایا بر صغیر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ چیک کرو کہ مسلمان کہاں پر کس جگہ پر یہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں اس سروے میں بتایا گیا کہ مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں، اور مسلمان قرآن پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان دو مسئلوں میں ان کا اختلاف نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں، وہ جو سروے تھا اس نے رپورٹ لکھی، اس نے کہا کہ اگر ان سے قرآن لے لیے جائیں، سارے قرآن بر صغیر کے جمع کر دیے جائیں تو قرآن تلف ہو جائے گا۔ معاذ اللہ قرآن کو تلف کرنے کی انہوں نے سازش رچائی۔ یوں اس سازش کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کی جو اصل ان کا جو نظریہ تھا، جو مرکز تھا، جو اتحاد کی جگہ تھی، وہ قرآن تھا، تو وہ اس اتحاد کو توڑنا چاہتے تھے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب دلی کے تبلیغی دورے پر تھے۔ آپ کو وہاں کسی نے بتلایا کہ یہاں کے جو انگریز ہیں وہ قرآن کو جمع کر کے تلف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دوران گفتگو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر انگریز سارے نسخے بھی جمع کر کے تلف کر دے گا، لیکن پھر بھی 1-2 نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی حافظ ہوں، اور پھر آپ نے قرآن پڑھا
سوال کیا، فرمایا ہے کوئی اس مجمع سے اٹھ کے مجھے قرآن سنائے؟ تو ایک کمسن بچہ اٹھا اور اس نے پیر میر علی شاہ کو، ایک کمسن بچہ اٹھا اور اس نے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن کے نسخے تو مٹا سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے سینوں سے قرآن کا نقش کسی صورت نہیں مٹا سکتے۔ تو جب وہ اس فارمولے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب مسلمانوں کی ملت کو پارا پارا کیسے کیا جائے، تو ان کے پاس کوئی اور انہیں فارمولہ نہیں سوجا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بندہ تیار کر دیتے ہیں کہ جو معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے نتیجے میں لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے اور ان کا اتحاد ٹوٹے گا۔ انہوں نے سیال کوٹ سے ایک وائسرے کے ملازم کو لیا اور اس کی ٹریننگ شروع کر دی۔ انگریز نے جو کام 100 سال کے بعد کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس کی 100 سال پہلے پلاننگ کرتا ہے، وہ حادثاتی کام نہیں کرتا، وہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، بتدریج کرتا ہے۔ اور یہ شعور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے لیا ہوا ہے۔ انگریز سیرت کو پڑھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور جبکہ مسلمان وہ انگریز کو فالو کرتا ہے۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے بغیر کسی تبصرے کے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو 23 سال کے بعد مکہ شریف فتح کیا، جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا تھا، آپ پر پتھر برسائے گئے تھے، آپ کو لولہان کیا گیا تھا، تو یہ 23 سال پہلے سے اس کی پلاننگ شروع ہوئی اور یہ حکم الہی کے مطابق ہوا، تو تب جا کے مکہ شریف فتح ہوا۔ تو انہوں نے ایک غلام قادیانی نامی شخص کو لانچ کیا اور اس کی ٹریننگ کی، اس کو تیار کیا۔ رفتہ رفتہ سب سے پہلے اس کے علم کا شہرہ ہونے لگا، پیچھے انویسٹمنٹ تھی نا، اور مختلف طریقوں کے فتوے سامنے آنے لگ گئے۔ اس نے پہلا دعویٰ کیا مجدد کا، اور معاذ اللہ کہنے لگا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ یہ مجدد کا دعویٰ کرنا اور ہے، مجدد ہونا اور ہے۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ ذرا آپ اس اصطلاح کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں 100 سال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا کر دیتا ہے کہ جب دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہو تو وہ اس کو درست کر دیتا ہے۔ اسلام کے وہ مبادیات جو مٹ چکے ہوتے ہیں وہ ان کا احیاء کرتا ہے، پھر سے ان کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس بدبخت آدمی نے یہ پہلا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پھر دعوے بڑھتے گئے، پھر اس نے مہدی کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔ معاذ اللہ کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور کسی وقت کے اندر اس نے فرشتہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور کسی زمانے میں اس نے معاذ اللہ الہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔
یہ بتدریج وہ دعوے کرتا چلا گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سب سے آخر میں حملہ کیا، اور کہنے لگا کہ یہ جو قرآن میں احمد آیا ہے اس سے میں مراد ہوں، معاذ اللہ۔ تو پھر ایسے ماحول کے اندر اہل علم کی ذمہ داری تھی، چونکہ اس کو انگریز کی طاقت، انگریز کی سپورٹ حاصل تھی۔ اب یہ اس ملت کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے پلاننگ تھی کہ جو قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ اب ہم انگریز کی غلامی میں نہیں رہ سکتے، اب ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اب رام والے اور رحمان والے ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے مسلمانوں کو انگیج کر دیا۔ جب انگیج کیا تو پھر علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ بر صغیر کے بڑے بڑے علماء میدان عمل میں آ گئے، انہوں نے اس بدبخت کے خلاف فتوے جاری کیے۔ تاجدار بریلی امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بدبخت کے خلاف رسائل لکھے اور اس کے خلاف فتوی کفر صادر کیا۔ تاجدار گولڑا فاتح قادیاں فنا فی الرسول حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے جب للکارا علماء کو، مشائخ کو، صوفیاء کو، تو آپ نے اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے خلاف میدان میں آ رہا ہوں۔ اس کو انگریز کی سپورٹ حاصل تھی۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب وہاں سے چلے تو مرید کہنے لگے کہ حضور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسند پہ، لوگ آ رہے ہیں اور اکتساب فیض کر رہے ہیں، یہ مناظرے، یہ مجادلے، یہ مباہلے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو آپ نے ایک تاریخی بات ارشاد فرمائی تھی، قیامت کی صبح تک کے صوفیوں کے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ یوں کہوں گا کہ صوفیوں کے اندر دینی حمیت و غیرت پیدا کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کائنات کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور مہر علی شاہ حجرے میں بیٹھا رہے، فرمایا ہم سے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ اور ہولی کہو سبحان اللہ، کوئی سن نہ لگے بات۔ آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ آپ مامور من الرسول تھے، رسول کائنات کے اذن سے آپ اس بدبخت کے مقابل آئے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی کا بیٹا مقابل آ جائے اور پھر علی کے بیٹے کے مقابلے میں کوئی بدبخت کھڑا ہو جائے، یہ تاریخ انسانیت میں نہیں ہو سکتا، یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ جب علی کے مقابلے میں مرہب نہیں کھڑا ہو سکتا، جب علی کے بیٹے کے مقابلے میں کربلا میں یزیدی لشکر نہیں کھڑا ہو سکتا، تو پھر مہر علی شاہ کے مقابل قادیان کا ملعون کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 7 دن تک آپ بذریعہ ٹرین آپ لاہور آئے، 7 دن تک بادشاہی مسجد میں اس کو للکارتے رہے۔ جو لوگ ولایت و مقامات ولایت کے منکر ہیں، انہیں کیا خبر ہو کہ مہر علی کیا تھے؟ آپ نے بادشاہی مسجد میں جب مرزے نے آنے سے انکار کیا تو مرزا تب بھی مقابل نہیں آیا تھا، اور مرزا ثانی اب بھی مقابل نہیں آئے گا۔
اور قیامت تک جتنے مرزے آئیں گے وہ بڑے مرزے کے روپ میں ہوں، چھوٹے مرزے کے روپ میں ہوں، وہ محمد عربی کے غلاموں کے مقابل نہیں آ سکیں گے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم بھی قلم کو کہو کہ لکھ، میں بھی کہتا ہوں لکھ۔ یہ بات آپ نے کیفیت میں فرمائی، جلال میں فرمائی۔ تم نہیں آتے تو قلم کو کہو لکھ، میں بھی کہتا ہوں لکھ۔ تو جب یہ مبالہ ختم ہوا اور بدبخت نہ آیا، فرار ہو گیا، تو آپ سے علماء نے دست بدستہ پوچھا، حضور یہ بڑی عجیب بات کی ہے آپ نے، یہ 14 صدیوں میں آپ نے ہی بات کی ہے کہ تو بھی قلم کو کہہ لکھ۔ حضور اگر وہ کہہ دیتا کہ آپ کا قلم لکھے، آپ نے فرمایا ہم نے خود نہیں کہا، ہم سے کہلوایا گیا ہے، ہم سے کہلوایا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک تاریخی بات فرمائی ہے، آپ کے اعتکاف میں اگر آپ یہ درس محبت لے کر چلے گئے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو منزل مراد مل گئی۔ آج کے اس درس سے اپنی ڈائریکشن طے کر لیں، آپ زندگی کے جس شعبے میں ختم نبوت کا کام کریں، لوگوں کو ختم نبوت سے آگاہی دیں، آپ جس شعبے میں بھی ہیں ان کو ختم نبوت کی حدیثیں سنائیں، قرآن کی آیتیں یاد کریں، ان کو پبلشڈ کروائیں، لوگوں کو دیں سٹیکرز کی صورت میں، دکانوں پر ختم نبوت کی آیات اور احادیث کو آویزاں کریں۔ جب آپ کا کوئی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے کہاں پہ حملہ کرتا ہے؟ کہ جہاں سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہو، جہاں سے آپ کو سب سے زیادہ اذیت ہو۔ اور ہمارے ایمان کا مرکز تو ذات اقدس ہے۔ جب بھی اسلام دشمن نے مسلم امہ کو للکارا ہے نا، تو اس نے مرکز کائنات پہ حملہ کیا۔ یہ کائنات کی جو شاہ رگ ہے وہ ذات اقدس ہے، اور یہ شاہ رگ اللہ نے قرار دیا ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہیں، آپ مکہ میں جلوہ گر ہوں، مدینہ میں جلوہ گر ہوں، گنبد خضرا میں جلوہ گر ہوں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب رب کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جلوہ گر ہوتے ہوئے ان پر اجتماعی عذاب نازل کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو قیامت بھی بپا ہوگی نا، تو یہ قیامت تب بپا ہوگی کہ جب امام الانبیاء حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے میں باہر تشریف لاؤں گا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تاریخی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے، فرمایا کہ اس کی پشت پر براہ راست رسول اللہ کا دست اقدس ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پیغام نور ٹی وی پر ابھی رمضان کی نور رمضان نشریات میں ایک پروگرام ہوا، نو مسلم سابق قادیانی پروفیسر عرفان محمود برق صاحب کے ساتھ، وہ آپ نے ضرور سب نے دیکھنا اس کو۔ اس میں انہوں نے ایک بات کی، بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول کائنات کو خواب میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے تھے،
کہتے کہ قادیانی کا گھر آیا تو حضور اس کو چھوڑ کے آگے چلے گئے، کہنے لگے کہ بس اس بات سے میری زندگی کی ڈائریکشن بدل گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ اور پھر جو ان کا طریقہ واردات ہے بہت خوفناک ہے۔ یہ خود کو غیر مسلم ظاہر ہی نہیں کرتے، ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، بتلائی جاتی ہے کہ بھائی جس لمحے تم نے خود کو قادیانی باور کروا دیا تو اس لمحے تم مارے جاؤ گے اور پھر تم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوگے۔ تو یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے مرزے کے مقابل آ کے ختم نبوت کا علم بلند کیا۔ پھر یہ سلسلہ چونکہ یہ فتنہ تھا، اس کے پیچھے سازش تھی، پلاننگ تھی، اور یہ پھر 1900 سے لے کر پھر چلتا گیا، نصف صدی ہو گئی۔ 1951 52 53 جب وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کا قادیانی بنا تو ایسے ماحول کے اندر قادیانیت نوازی حد سے بڑھ گئی، تو پھر ایک تحریک بپا ہوئی، اور اس تحریک کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 10,000 مسلمان۔ یہ وہ لمحات تھے کہ 1953 کے اندر جب لاہور کی تاریخی جامع مسجد وزیر خان کے اندر امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم امام ہیں مسلمانوں کے کہ جنہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ یہ آپ کی ادھر میں نے مطالعہ کے لیے رکھی بھی ہے آپ کے لیے، تفسیر الحسنات۔ اور ان کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ امام سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور سید دیدار علی شاہ وہ ہیں کہ جنہوں نے غازی علم دین شہید کا جنازہ پڑھایا تھا۔ مصلی امامت پہ آ کے غش کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب ہوش آیا تو عرض کیا آقا ساری زندگی آپ کی حدیث پڑھائی ہے تو کبھی جلوہ نہیں دکھایا، اور آج بنفس نفیس خود تشریف لے آئے ہو۔ کہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ آپ وزیر خان مسجد کے اندر خطاب کر رہے تھے، تمام مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے لوگ آپ کی قیادت و سیادت میں جمع تھے۔ گولیاں چل رہی تھی، اندر سے ایک بارات نکلی، تو آگے مسلمان کٹ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، قربان ہو رہے تھے۔ اس خاتون نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ ختم نبوت پہ لوگ مر رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں آقا کی حرمت کے لیے۔ اور مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی یاد رکھنا، مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے، مسلمان کبھی بھی نبی کے نام پہ بزدلی سے نہیں مرتا۔ مسلمان جب بھی مرے گا رسول کے نام پہ تو وہ سینے پہ گولی کھائے گا۔ تو اس ماں نے اپنے بیٹے کے سر سے صحرا اتارا اور کہا بیٹے اب حشر کو ملیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر گولی پیٹھ پہ کھائی نا تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ مسلمانوں کے جذبے تھے، یہ جذبات تھے، نوجوانوں یہ جذبات تھے مسلمانوں کے۔ اور جب وہ نوجوان شہید ہو گیا تو اس کی ماں نے شکر کیا، کہا انشاءاللہ اب بیٹے سے جنت میں ملوں گی۔ تو سینے پہ گولیاں لگتی ہیں دلیروں کو، شیروں کو، اور وہ بھی رسول کائنات کی حرمت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے۔
تو یہ تحریک بپا ہوئی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن وقت کے طاغوت نے کچھ لمحے کے لیے اس تحریک کو دبایا، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا۔ حضرت علامہ سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ہی بیٹا تھا، علامہ سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور سزائے موت سنائی دی گئی۔ باپ کو سکھر جیل میں ڈالا ہوا ہے اور بیٹے کو شاہی قلعے کے عقوبت خانوں میں رکھا ہوا ہے۔ میں خاص ان بابرکت لمحات میں آپ کو یہ ایمان افروز کیفیت بتا رہا ہوں۔ علامہ سید خلیل احمد قادری کہتے ہیں جب رہا ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہمیں ان عقوبت خانوں میں رکھا ہوا تھا کہ ہمیں ہفتہ ہفتہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک لمحے مجھے خیال آیا کہ جس نبی کی حرمت کا میں پہرے دار ہوں، تو آج کئی دن سے وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو کہیں مالک اس کو اپنی بارگاہ سے رد تو نہیں کر رہے میرے اس عمل کو؟ کئی دن سے فاقے سے تھے۔ کہتے ہیں کہ بس یہ کیفیت تھی تو میں نے توبہ کی، رجوع اللہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لمحے گزرے تھے، ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ نمودار ہوا بس، اور یوں کال کوٹھڑی روشن ہو گئی کہ ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا تو ایک مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نعمتیں جو اپنی آنکھ سے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی وہ میرے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ خلیل مالک اپنے نوکروں کو بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ہے ہمارا روشن کردار مسلمانوں کا، یہ ہے ختم نبوت کے لیے قربانیاں۔ آپ فرمانے لگے مجھے جب بیرک سے گزارا گیا تو جنا کیپ پہنتے تھے، کہنے لگے کہ میری طرف لوگ نا تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے ہتھکڑی کو ایسے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی دنیا کا جرم کر کے آیا ہوں؟ میں رسول کائنات کی ختم نبوت کا پہرا دے کے آیا ہوں۔ یہ روشن کردار ہے، یہ روشن تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ لیکن آج جو ہمارے آئیڈیلز تھے، جو ہمارے آئیڈیاز تھے وہ بدل گئے ہیں، آئیڈیلز بھی بدل گئے ہیں۔ آج بچے کو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھایا جاتا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے تذکرے نہیں بتائے جاتے، صلاح الدین ایوبی کا قصیدہ نہیں سنایا جاتا، علم دین کی محبت کا نور نہیں بتایا جاتا، ٹیپو سلطان کی دلیری کے قصے نہیں بتائے جاتے، خالد بن ولید کی شجاعت و بہادری کی داستانیں نہیں سنائی جاتی۔ کہیں امت کا بیٹا پھر سے دلیر نہ ہو جائے، کہیں امت کا بیٹا پھر سے اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے۔ تو اس لیے جب اس تحریک کو دبایا گیا، جب اس تحریک کو دبایا گیا اور کچھ وقت کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا گیا اور پھر جیلوں سے تمام مکاتب فکر کے علماء رہا ہوتے چلے گئے، ماحول بدلتا گیا، تو پھر یہ تحریک ایک لمحے میں 1973 اور 74، 73 اور 74 پھر اس کو عروج ہوا، اور اس وقت بھی قیادت اور سیادت
امام اہل سنت حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر اس ختم نبوت کے مضمون کو میں اس ایک جملے میں آپ کو بتلاؤں، وہ جو صدیق اکبر نے ختم نبوت کی تحریک بپا کی تھی، حضرت صدیق اکبر سے لے کر امام اہل سنت حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جب بھی کسی نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، اللہ نے کسی کے ہاتھ پر قیادت و امامت و سیادت کا تاج سجایا ہے، وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تھا۔ میں بڑی تاریخی بات کر رہا ہوں آپ سے، بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں، مختلف زمانوں میں کام کیے ہیں، اور ختم نبوت کے کاج پر تو تمام مکاتب فکر جمع ہیں، لیکن اللہ نے یہ کام جن سے لینا ہوتا ہے ان کو ازل سے چن رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران سبق ایک بات فرماتے، آپ فرماتے تھے کہ بزدل بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، دلیر بندے کا کام ہے کہ جو ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر، حرمت رسول پر اپنی جان کا نذرانہ دے بھی سکتا ہو اور سرکار کے نام پر سر لے بھی سکتا ہو۔ تو اس لیے یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لیڈ کیا، اور پھر کئی گھنٹے تک اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کئی دنوں تک ڈیبیٹس ہوتی رہی، اور مرزے کے حواری وہ وہاں بھی ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے کیے دوں، حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ جب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے کہ میاں نورانی یہ مسئلے تو محراب و ممبر کے ہیں، تم انہیں اٹھا کے ایوان اقتدار میں لے آئے ہو، پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کا حصہ بنا دیا، تو انہیں محراب و ممبر میں رہنا چاہیے۔ تو آپ نے گرجدار آواز میں فرمایا کہ مسٹر بھٹو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، اگر کوئی اٹھے اور یہ ریاست پاکستان کے اندر دعویٰ کرے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، تو بھٹو کہنے لگے کہ وہ ریاست کا باغی اور غدار ڈکلیئر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ تمہاری ریاست کی حیثیت کیا ہے، یہ کتنی بڑی ریاست ہے، اگر کوئی تمہارے منصب پہ دعویٰ کرے، اٹھ کے کہے کہ وہ ریاست کا پرائم منسٹر ہے، وہ باغی اور غدار ہے، تو جو دونوں جہانوں کے سردار کے منصب پر حملہ کرے تو وہ کیسے وفادار ہو سکتا ہے، اس سے بڑا غدار تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے سائن کروائے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے، اور یہ اعزاز اسی مرد حق کو گیا۔ آج کے ان بابرکت لمحات میں تمام ختم نبوت کے مجاہدینوں، محافظینوں، شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور بالآخر 1974 7 ستمبر مرزا غلام احمد قادیانی فکر، دجالی فکر کے تمام لاہوریوں اور قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے آئینی طور پر غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا، اور پھر ان پر 1984 کے اندر مزید پابندیاں عائد کی گئی کہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، بطور کتاب کے قرآن نہیں استعمال کر سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، اسلامی شاعر نہیں استعمال کر سکتے۔ لیکن انگریز کا لگایا ہوا پودا پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے۔ اس پودے میں، ان کے اس باغیچے میں
خزاں انشاءاللہ محمد عربی کے غلام ہی پیدا کریں گے۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں نظر رکھیں، ہم اپنے اطراف میں نظر رکھیں، اور ہمارے نوجوان یہ بیرون ملک کے ویزوں کے چکر میں اپنا ایمان نہ گوا بیٹھے۔ یہ لالچ دیتے ہیں، عورت کا، زن کا، زر کا لالچ دے کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ صرف یہاں پر سائن کر دو۔ معاذ اللہ، مرزائیت کے فارم پر سائن کر کے ویزے دیتے ہیں، کوٹھیاں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں، جائیدادیں دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک سے ان کے لیے باضابطہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو ایک مظلوم چہرے کے طور پر سامنے لاتے ہیں، جبکہ جو رسول کائنات کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ شریعت اسلام کا باغی اور غدار ہے۔ اس سے بڑا مرتد کون ہو سکتا ہے کہ جو رسول کائنات کا کلمہ بھی پڑھے اور پھر رسول کائنات کو آخری نبی بھی نہ مانے۔ تو اس لیے آپ ختم نبوت کے پیغام کو عام کریں، گھر گھر کے اندر اس پیغام کو لے کے جائیں، اپنے دوستوں میں بیٹھیں تو ختم نبوت کی بات کریں، اور جب درود پاک پڑھیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین پڑھیں، تاکہ جو آپ کے راؤنڈ اباؤٹ، آپ کے دائیں بائیں جو اسلامی لبادہ اڑ کے بیٹھا ہوگا وہ ضرور بے نقاب ہوگا۔ اور آپ نے اپنے دوستوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کی عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہاں پہ ان اختتامی مراحل میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ تاریخی جملہ پھر دہراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ جناب رسول اللہ کا دست اقدس ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا سستا سودا ہے، اور رسول کائنات کی نگاہوں میں آنے کے لیے میری نظر میں اس سے مجرب اور آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ جب یہاں سے نکلیں تو ختم نبوت کے پہرے دار بن کے نکلیں۔ آپ جب اعتکاف سے اٹھیں تو اس عزم سے اٹھیں کہ آپ ساری زندگی کی آخری سانس تک رسول کائنات کی ختم نبوت کا پہرا دیں گے، اور یہی میں سمجھوں گا کہ ہمارے اس اعتکاف کی قبولیت کا ایک اہم نقطہ ہوگا۔ رب ذوالجلال ہمیں اس دنیا میں رکھے تو کریم آقا سے وفا کے رشتے کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے جائیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔